اسلامی مہینوں میں یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی ماہ مبارکہ سے قمری اور اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام اور اس کے بارے میں مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی رسومات، روایات اکثر وہ ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کے اصل حقائق کیا ہیں اور آج ہم مسلمان کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے قابل غور، قابل فکر اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم محرم میں کیا کرتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کیا ہیں۔ دیکھیے، میں چند باتیں آج کی اس نشست میں محرم الحرام کے حقائق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم سب اپنی اصلاح کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے ہاں یہ مہینہ غم کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، ماتم کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی غم اور ماتم کے تصور اور تخیل میں ہم اس کے اندر شادیاں بھی نہیں کرتے۔ شادی حال بند پڑے ہوتے ہیں محرم الحرام کے اندر۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے اندر جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف قرآن حکیم سے 2 آیات مبارکہ اور حضور علیہ السلام کے چند ارشادات رکھنا چاہوں گا۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی مفکر، محدث، مفسر کی رائے نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایسے غلط اور بیہودہ اور من گڑت پروپیگنڈے صدیوں سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کیے جاتے ہیں کہ صدیوں سے جھوٹ سن کر آج ہمارے لیے وہ جھوٹ سچ ہو گیا۔ انسان کی فطرت ہے جب اس کے سامنے کسی بات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر یہ میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں، برین واشنگ کی جاتی ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے مجاہدین کا قرآن میں کیا تصور ہے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ آج دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کو دہشت گرد اور تخریب کار کہا جاتا ہے اور لوگ واقعتاً ان کو دہشت گرد اور تخریب کار سمجھ رہے ہیں۔ یہ کرشمہ ہے پروپیگنڈے کا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی بات بار بار کی جاتی ہے تو انسان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ اس پہ لکھا ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بات کو سمجھانے کے لیے پھر عرض کیا جاتا ہے کندے مقرر کے طور پہ۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کو بدل دیتا ہے، کسی چیز کی حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کہیں سے بکری کا بچہ خرید کر جا رہے تھے تو راستے میں 3 ٹھگ آ گئے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ ان بزرگوں سے یہ بکری کا بچہ ہم نے لینا ہے۔ کہنے لگے بزرگ آدمی ہیں، سفید ریش ہیں، اب ان سے ہم چھینا چھپٹی کریں گے تو ایسا نہ ہو لوگ ہماری پٹائی شروع کر دیں کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، بزرگ آدمی سے بکری کا بچہ چھین رہے ہیں۔ تو ان کے استاد نے کہا یہ کون سی بات ہے بھائی، ہم ایسے چٹکی میں ان سے بکری کا بچہ لے لیں گے۔ انہوں نے کہا جی کیسے لیں گے؟ کہا ایسے کرو، تم ایک یہاں کھڑے ہو جاؤ، ایک یہاں، اور آخر میں کھڑا ہو جاؤں۔ بس تم نے یہ کام کرنا ہے کہ جب یہ بزرگ تمہارے سامنے آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ بزرگوں آپ نے کتے کا بچہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟
بس باقی میں جانوں اور یہ بزرگ جانے. دیکھیں میں ان سے کیسے بکری کا بچہ لیتا. اب پروگرام کے مطابق وہ ٹھگ 3 جگہوں پہ کھڑے ہو گئے. جب پہلے ٹھگ کے پاس وہ بزرگ گزرے تو اس نے کہا بزرگوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کتے کا بچہ بغل میں اٹھایا ہوا ہے. بزرگوں کو بڑا عجیب سا لگا اور بڑے غور سے دیکھنے لگے. کہنے لگے نہیں بیٹا یہ تو بکری کا بچہ ہے. اس نے کہا جی مجھے تو کتے کا بچہ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو کیسے بکری کا بچہ نظر آ رہا ہے. ان کے ذہن میں ایک شک سا پیدا ہو گیا کہ اس بندے نے کیوں کہا ہے کہ یہ کتے کا بچہ ہے. تھوڑا آگے چلے دوسرا ٹھگ کھڑا تھا. اس نے بھی بڑی ایکٹنگ سے کہا بزرگوں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے, آپ نے کتے کا بچہ اٹھایا ہوا ہے. پھر بزرگوں نے دیکھا لیکن ان کے ذہن میں وہ بات اور زیادہ پختہ ہوگی کہ بھائی میں شاید غلطی پر ہوں, بکری کتے کے بچے کو شاید میں بکری کا بچہ سمجھ بیٹھا. وہ پیچھے بھی ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا آپ نے کتے کا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ دوسرا آدمی ہے. پھر غور سے دیکھا, ہاتھ پھیر کے دیکھا, تسلی کی کہ نہیں بکری کا بچہ ہے. پھر چل پڑے. آگے تیسرا ٹھگ تھا اور وہ ٹھگوں کا استاد تھا, بڑا ماہر اور بڑا فنکار آدمی تھا. اس نے کہا کسی زمانے میں بچے جو ہے کتوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, عجیب دور آ گیا ہے, سفید ریش آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کتے کا بچہ بغل میں دبایا ہوا اور کھیل رہا ہے. بزرگوں نے کہا بھائی میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ 3 لوگ غلط نہیں ہو سکتے. ایک نے بھی کہا کتے کا بچہ ہے, دوسرے نے بھی کہا, تیسرے نے بھی کہا. انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اور ٹھگ اٹھا کر لے گئے. یہ ہے پروپیگنڈا کہ آپ اس کے ذریعے بکری کے بچے کو کتے کا بچہ بنا سکتے ہیں. محرم الحرام کے بارے میں صدیوں سے ایسا غلط اور من گڑت اور خود ساختہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے ایک ایسی مظلومانہ داستان شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ بس حزن و ملال کا ایک ماحول بن جاتا ہے. ماتم, نوحہ, پیٹنا, تعزیہ, اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کسی کی شہادت اس لائق ہوتی ہے کہ اس پہ رویا جائے, اس پہ ماتم کیا جائے, اس پہ نوحہ کیا جائے. میرے دوستو شہید ہو جانا, راہ خدا میں گردن کٹوا دینا, یہ تو رونے کا مقام نہیں ہے, یہ تو فخر کی بات ہے. شہادت تو مانگی جاتی ہے اور عام آدمی کی بات نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. 3 بار آپ علیہ السلام نے فرمایا. اب شہادت تو وہ مرتبہ ہے, وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی بھی جس کو خدا سے مانگتے ہیں.